نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج ان بھگوڑے بچوں کے لیے وظیفہ پیش کر رہے ہیں جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، دلچسپی نہیں لیتے، کتابوں سے، اسکول جانے سے، کسی مدرسے میں جانے سے قطراتے ہوں، بھاگتے ہوں، ان کے لیے وظیفہ دے رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں حفاظت ایمان کے وظائف، مسنون اعمال، اسماء الحسنہ کے فضائل و برکات اور ان کے خواص، مسنون دعائیں، روحانی کلینک جو ویڈیو کی صورت میں روزانہ کی بنیاد پہ پیش کر رہا ہے، آپ کو بھی موصول ہوتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سامعین اچھائی کو پھیلائیے۔ شاید آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی دکھی مسلمان ہمارے وظیفے کو پڑھے، اس کا دکھ دور ہو، کل قیامت کے دن آپ کے لیے باعث نجات، سبب مغفرت ہوگا۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو، ہمیں ای میل کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہوں، الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح آپ کا مقصد ہو تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح کے ساتھ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ کی اس پر چھم چھم رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کی محبت اور اس کے قرب کو پانے کا بہترین راستہ، بہترین واسطہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس لیے سامعین قرآن کریم کو نکھار کے، سنوار کے پڑھا کیجئے۔ سامعین، بہت سی کالز بیرونی ممالک سے آ رہی ہے جو اپنا قرآن کریم سناتے ہیں تو ان کے الفاظ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو معنی میں بھی طوفان آ جاتا ہے، معنی میں بھی کافی فرق آ جاتا ہے۔ تو اس طرح قرآن پڑھنے سے تو گناہ ہوتا ہے، اس طرح قرآن پڑھنے سے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے انٹرنیٹ پہ مجھ سے قرآن کریم سیکھیے، اپنی زندگی کو بنائیے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بہترین انداز میں سرخرو ہو سکے۔ پڑھائی میں دل لگانے کا وظیفہ۔ جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتے ہوں، کتابوں کو نہ اٹھاتے ہوں، اسکول جانے سے کتراتے ہوں یا کسی مدرسہ میں جانے سے کتراتے ہوں، کسی بھی طرح وہ قابو میں نہ آ رہے ہوں، ماں باپ ان کی وجہ سے پریشان ہوں، تو ان کے لیے بہترین وظیفہ آپ نے سورۃ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات جو وحی کی ابتدائی 5 آیات ہیں، سب سے پہلے یہی آیات مبارکہ نازل کی گئی غار حرا میں۔ آپ نے ان کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے اور وہ پانی بچے کو پلا دیں۔ یہی 5 آیات آپ چنوں کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، نسری کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، یا جو چیز بچہ شوق سے کھاتا ہو آپ اس کے اوپر یہ دم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انہی 5 آیات مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ لکھیں، اس کا ایک تعویذ بنا لیں، پانی میں یہ تعویذ بھگو لیں، وہ پانی 40 دن تک جو بچہ پڑھائی میں دلچسپی نہ لے رہا ہو تعویذ پلائیں، یا بچی ہے اس کو تعویذ پلائیں۔ یہ وظیفہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، بڑے ہوں، بچے ہوں۔ یہ حافظہ کے لیے نہیں ہے، قوت حافظہ کے لیے نہیں ہے، ذہن کی تیزی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا۔ وہ 5 آیات یہ ہیں، میں تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات ابتدائی وحی کی 5 آیات سورۃ علق کی۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ اللہ جل شانہ سب دکھی مسلمانوں کے مسائل اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔
میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔